تو جس کا علاج کہیں نہ ہو اس کا علاج حسین ابن علی کا بیٹا سید علی کے دربار میں ہوتا ہے. جس کا علاج کہیں نہ ہو اس کا علاج سید علی سرکار شہنشاہ گجرات حضرت میرا داتار کے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عبدالمناف اشرفی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم ریاست گجرات کے ایک مشہور و معروف شہر اونجا میں موجود اس عالی شان بارگاہ شریف کی زیارت کریں گے. اس بارگاہ شریف میں جو اللہ کے ولی آرام فرما ہیں جن کا نام حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ پوائنٹ تک بنے رہیے. انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے بارگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں. معزز ناظرین، ابھی ہم ایک ایسی زندہ کرامتوں والے بزرگ کی درگاہ شریف کی زیارت کرنے والے ہیں جہاں پر ہر روز ہوتی ہیں زندہ کرامتیں، اور یہاں پر ایک چکی بھی موجود ہے جسے دادی اماں کی چکی بھی کہا جاتا ہے. جو بھی جادو یا جنات کے اثرات میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں ویسے لوگ اس درگاہ شریف میں آتے ہی ان کے اثرات اس درگاہ شریف میں دم توڑ دیتے ہیں. معزز ناظرین، اس بارگاہ شریف میں اللہ رب العزت کے جو ولی کامل آرام فرما ہے جن کا نام حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ ہے. معزز ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت کی مختصر سی ہسٹری بھی بتاؤں گا. معزز ناظرین، حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 29 رمضان المبارک 879 ہجری کو خانپور احمد آباد سید واڑہ گجرات میں ہوئی. حضرت کی ولادت کے بعد آپ کا نام سید علی رکھا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید علی میرا داتار حسینی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے. معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت سیدہ عائشہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جنہوں نے حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش فرمائی ان کا نام حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ ہے. معزز ناظرین، جب حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے 10 ماہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کا نام حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات میں سے ہے. معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ 19 سال کی عمر میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف 19 سال کے تھے، آپ شہید ہوئے. معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ 29 محرم الحرام 898 ہجری ہے. حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف 547 سال پرانی درگاہ شریف ہے. معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان بخارا سے ہندوستان کو دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہوئے تشریف لائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے لکھنؤ میں رہنے لگے. چند دن لکھنؤ میں رہنے کے بعد وہاں سے کئی علاقوں میں دین متین کی تبلیغ فرماتے ہوئے احمد آباد کو تشریف لائے. اس وقت حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کی ملاقات ہوتی ہے. دونوں بزرگوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا جان سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
اس وقت کے بادشاہ جن کا نام محمود بیگڑا تھا ان کی فوج میں شامل ہونے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمانے کو کہتے ہیں۔ محمود بیگڑا نے حضرت کو بڑی تعظیم کے ساتھ اپنی فوج میں داخل کر لیے۔ حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ فوجیوں کو دین اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تلوار چلانے میں بھی بہت ماہر تھے۔ چند دن گزر جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت سید دوست محمد رکھا گیا۔ جب حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے تو یہ بھی اپنے والد ماجد کی طرح بڑے بہادر اور طاقتور تھے۔ انہیں بھی فوج میں داخل کیا گیا، اور چند سال گزر جانے کے بعد حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت سیدہ عائشہ بی بی رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت سید ابو محمد رکھا گیا۔ اور چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا جن کا نام حضرت سید علی رکھا گیا، جو آگے چل کر حضرت سید علی میرا داتار حسینی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، اور انہی کی آج ہم درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ ابھی 10 ماہ کے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ بھال آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک خاتون کرتی تھی جن کا نام دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی وجہ سے رونے لگے تو دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے اور حضرت کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، میں ابھی کنواری ہوں، میرے سینے میں تو دودھ نہیں ہے، اے میرے رب تو کرم فرما، اس بچے کے لیے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما۔ تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور فوراً ان کے سینے میں دودھ جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کرامت تھی حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کرامت کو دیکھ کر حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہے، انہوں نے حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہونے لگی۔ آپ کی مزار شریف حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف کے بازو میں ہی موجود ہے۔ معزز ناظرین، جب حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 18 سے 19 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا ڈنکا چاروں طرف ہونے لگا۔ معزز ناظرین، اس وقت ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس وقت کے دہلی کے بادشاہ محمود بیگڑا کا دربار لگا ہوا تھا، اور اس دربار میں ایک شخص آتا ہے اور بادشاہ سے کہنے لگتا ہے کہ میں مانو گڑھ سے آیا ہوں، وہاں پر ایک ظالم راجہ جو ہے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس نے ایک مورتی بنائی ہے، مظلوم لوگوں کو قتل کر کے ان کا خون اس مورتی کو لگاتا ہے اور لگا کر خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بت اس سے راضی ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، ایک ہندو شخص مسلمان بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آتا ہے کہ اس کے ظالم بادشاہ سے انہیں بچائیں۔ حضرت محمود بیگڑا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان، بلکہ اس ہندو شخص کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین،
مانوگڑھ کا قلعہ بہت بڑا تھا، اس قلعے کو فتح کرنا آسان نہیں تھا، اور محمود بیگڑا اپنے آرمی چیف حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتا ہے، جو حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان تھے۔ ان سے بات ہونے کے بعد اس جنگ کے لیے حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، انہیں اس جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ 250 فوجیوں کو لے کر مانوگڑھ پر حملہ کیے۔ مانوگڑھ کا قلعہ بہت بڑا تھا، جس کے اندر داخل ہونا مشکل تھا، اور وہ ظالم راجا اور اس کے فوجی قلعے کے اندر ہی تھے، باہر نہیں آ رہے تھے، اور اس راجا کے پاس بہت سے جادوگر اور بہت سے پجاری اور بہت سے نجومی موجود تھے، جو اس ظالم راجا کو پل پل کی خبر دیتے تھے۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کئی ماہ تک اس قلعے کا محاصبہ کرتے رہے، لیکن فتح حاصل نہ ہوئی۔ کئی مہینے تک کوشش کرنے کے باوجود بھی فتح نہ ملی، تو دہلی کے بادشاہ محمود بیگڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہماری مدد فرما اور ہمیں فتح نصیب عطا فرما۔ جب رات میں محمود بیگڑا سو رہے تھے تو انہیں خواب میں ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اگر آپ مانوگڑھ کا قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کو اس فوج میں شامل کر لو، اور بادشاہ محمود بیگڑا کو حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو محمود بیگڑا حضرت علم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سارا واقعہ بتا دیتے ہیں، تو حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ شاہی فرمان جاری کیجئے۔ بادشاہ کا قاصد شاہی فرمان لے کر اناوا شریف کو آتا ہے۔ اس وقت حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ اس خط کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی تھی، حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس خط کو لے کر کے آتے ہیں اور والدہ کو سارا واقعہ بتاتے ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ مجھے اس جنگ کے لیے جانے کی اجازت دیں، میرے دادا جان کا بھی حکم ہوا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ بیٹا ابھی شادی کا ماحول ہے، شادی ہونے کے بعد چلے جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ سے ادباً گزارش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امی جان مجھے اس جنگ میں جانے کی اجازت دیں، بڑی مہربانی ہوگی، دادا جان کا بھی حکم ہوا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو جب بادشاہ محمود بیگڑا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چہرہ خواب میں دیکھا تھا وہ حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اتر کر حضرت سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اپنے دادا جان سے ملاقات کرتے ہیں۔ رات بھر دادا اور پوتے میں باتیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسرے دن صبح حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ 125 فوجیوں کو لے کر مانوگڑھ کے قلعے پر حملہ کرتے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے پاس پہنچے تو چاروں طرف سے قلعے کا جائزہ لیا۔ قلعے کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ قلعے کی حفاظت کے لیے قلعے کے پاس دریا یا ندی کو بنایا گیا تھا، جس سے قلعے کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ تو حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ اس ندی یا دریا کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے دریا، تم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ میں اللہ کے حبیب کا بیٹا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہمیں راستہ دو۔ اتنا فرمانا تھا کہ آپ کا حکم سنتے ہی دریا میں راستہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ زمین کے اندر سے سرنگ بنائی جائے اور اس سرنگ کے ذریعے سے آپ قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کا گھوڑا اتنی لمبی چھلانگ لگاتا ہے کہ جس سے آپ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قلعے میں داخل ہوئے تو قلعے میں داخل ہونے کے بعد اس راجا کے سپاہیوں سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت سارے کافروں کو حضرت نے جہنم بھیج دیا۔ جب راجا کی نظر حضرت پر پڑی تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور نجومیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون خوبصورت نوجوان ہے جو اتنی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ایک نجومی نے کہا کہ یہ وہی نوجوان ہے جن کے ہاتھوں تیرا قتل ہوگا۔ تو وہ راجا ڈر کر وہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ جاتا ہے۔ جب ظالم راجا کو ڈھونڈا گیا، اس غار کا پتہ چلا تو حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی اس غار میں جاتے ہیں۔ جب وہ راجا حضرت کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی گھٹنوں کے بل گر کر حضرت سے معافی مانگنے لگتا ہے اور حضرت سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ سدھر جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے، اور ثبوت کے طور پر اپنے سر کی چوٹی کو نکال کر حضرت کو دینے لگتا ہے۔ جیسے ہی حضرت اس کی چوٹی کو لینے کے لیے جھکتے ہی دھوکے سے حضرت کی گردن پر وار کرتا ہے، جس سے حضرت کا سر مبارک جسم مبارک سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت کا سر مبارک جسم مبارک سے الگ ہونے کے باوجود بھی حضرت اپنی تلوار کو اپنے میان سے نکال کر اس کافر راجا پر وار کرتے ہی اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت تھی۔ سر مبارک جسم سے الگ ہونے کے باوجود بھی اپنی تلوار نکال کر اس کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ معزز ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک کو لے کر ایک اونٹ پر جلوس کی شکل میں اناوا شریف کو لایا گیا، اور حضرت نے جنگ کو جانے سے پہلے اناوا شریف میں ایک جگہ پر آپ نے وضو فرمایا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا استعمال کیا ہوا مسواک کو زمین میں گاڑ دیے، اور یہ خواہش فرمائی کہ اسی جگہ پر آپ کو دفنایا جائے، اور اونٹ بھی حضرت کے جسم مبارک کو لے کر اسی جگہ پر پہنچا اور اسی جگہ پر حضرت کو دفنایا گیا۔ معزز ناظرین، دنیا کے کونے کونے سے آج بھی حضرت کی بارگاہ شریف میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زائرین زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رضا اسٹوڈیو آدونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔